السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل نقاب کی اگلی قسط ایک نیا طوفان لے کر آ رہی ہے۔ جب زارا کو یہ سچ معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں اس کے والد کا بھی بڑا حصہ ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بلال زارا کو سب کچھ بتاتا ہے کہ ان کے والد کی جائیداد پر تایا اور چچا نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ کہتا ہے تمہیں اس گھر سے کوئی بھی نکال نہیں سکتا، کیونکہ اس گھر اور دولت پر تایا اور چچا نے ہم دونوں کو حق دیا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد زارا کے اندر کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جو زارا کل تک سب سے ڈرتی تھی، آج وہی زارا اس گھر میں پورے اعتماد اور باوقار انداز میں رہنے لگتی ہے۔ اب نہ وہ کسی کی یہاں باتوں سے گھبراتی ہے، نہ کسی کے طعنے کو برداشت کرتی ہے۔ جو بھی زارا کو طعنہ دیتا ہے، زارا اسے اس وقت دو ٹوک جواب دے کر خاموش کر دیتی ہے۔ تائی کے ساتھ زارا کے اختلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ تائی بار بار زارا کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زارا ہر بار اسے محفوظ مضبوط لہجے میں جواب دیتی ہے۔ ڈرامہ نقاب کی اگلی قسط میں کہانی مزید سنسنی خیز ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ زارا ایک بار پھر ایمان اور تیمور کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر زارا خود پر قابو نہیں رکھ پاتی اور ایمان کو بہت بڑا بھلا کہہ دیتی ہے۔ اسی دوران عہد آ جاتا ہے۔ عہد زارا کو سب کے سامنے شدید بے عزت کرتا ہے اور کہتا ہے کسی حق سے تم ایمان سے اس انداز میں بات کر رہی ہو۔ عہد کا رویہ زارا کے ساتھ نہایت بدتمیز ہوتا ہے۔ گھر والے بھی عہد کا ساتھ دیتے ہیں اور الٹا زارا کو ہی ڈانٹ دیتے ہیں۔ تیمور بھی زارا کو سخت الفاظ کہتا ہے اور اسے ایک بار پھر طلاق کی دھمکی دیتا ہے، لیکن اب زارا پہلے جیسی نہیں رہی۔ جب سے زارا کو پتہ چلا ہے کہ ان کے والد کی جائیداد پر تایا اور باقی رشتہ داروں نے قبضہ کر رکھا ہے، اس کے خود اعتمادی میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ اب وہ کسی کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، نہ عہد سے نہ تیمور سے۔ ادھر کہانی میں ایک نیا موڑ تب آتا ہے جب عہد اپنے گھر والوں سے کہتا ہے میں ایمان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے تیمور کی ماں عہد سے کہتی ہے کاش زارا یا لیلا کی جگہ ایمان جیسی کوئی بیٹی ہماری ہوتی، جس پر عہد فوراً کہتا ہے ایمان بھی ابھی بھی اس گھر کی بیٹی بن سکتی ہے کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر تیمور کی ماں بہت خوش ہو جاتی ہے۔ بعد میں عہد اپنی ماں اور بہن کو بھی بتاتا ہے کہ جس لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ ایمان ہے۔ تبھی اچانک تیمور آ جاتا ہے۔ وہ یہ سب سن کر شدید غصے میں آ جاتا ہے اور ایمان کو طعنے دیتے ہوئے کہتا ہے تم یہاں پڑھنے آئی ہو یا محبتیں کرنے، اور ساتھ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ جب تک ایمان کی پڑھائی مکمل نہیں ہوتی اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ گھر والے تیمور کے اس رویے پر حیران رہ جاتے ہیں۔ تیمور کی ماں بھی سمجھ جاتی ہے کہ تیمور کے دل میں ایمان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ تیمور کی ماں کو آخرکار یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے بیٹے کے ایمان کے لیے محبت پیدا ہو چکی ہے۔ یہ بات جان کر وہ دل ہی دل میں خوش ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے اگر ایمان تیمور کی زندگی میں عہد کی جگہ آ جائے تو یہ رشتہ نہ صرف ہمارے لیے بہتر ہوگا بلکہ تیمور کے لیے بھی ایک نئی شروعات بن جائے گا۔ وہ خود سے کئی بار یہی کہتی ہے کہ اگر ایمان تیمور کی بیوی بن جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ خیال اب اس کی خواہش بن چکا ہے اور وہ دل ہی دل میں دعا کرتی ہے کہ تیمور ایمان کا رشتہ قائم ہو جائے۔ تیمور ایک بہت بڑی سازش تیار کرتا ہے۔ وہ عہد اور ایمان کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ یہی نفرت تیمور کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے اور وہ ہمیشہ ایمان کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آگے چل کر تیمور ایمان سے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ گھر والے بھی اس شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ تیمور کے والد صاحب الفاظ میں کہتے ہیں زارا کے نام کچھ زمینیں ہیں، جیسے وہ زمینیں ہمارے نام منتقل ہو جائیں تیمور زارا کو طلاق دے دے گا۔ گھر والے ایمان سے شادی کا بہانہ یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ تیمور کی اولاد نہیں ہو رہی اس لیے دوسری شادی ضروری ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کچھ وقت کے بعد بلال ایک کامیاب شخص بن کر واپس آ جاتا ہے، لیکن وہ واپس صرف اپنی بہن زارا کے لیے آتا ہے، کیونکہ جیسے ہی بلال کو پتہ چلتا ہے کہ تیمور ایمان سے دوسری شادی کر رہا ہے وہ فوراً سب کچھ چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے۔ دوسری طرف تیمور اور اس کے والد کا سارا بزنس شدید خسارے میں جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ انہیں کسی بڑی کمپنی کے ساتھ پارٹنر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ اپنے بزنس کے خسارے کو پورا کر سکیں۔ کچھ تلاش کرنے کے بعد وہ ایک بڑی کمپنی کے بارے میں جانتے ہیں جس کے ساتھ وہ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ اس کمپنی میں پہنچتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کمپنی کا مالک کوئی اور نہیں بلکہ بلال ہے۔ بلال کو دیکھ کر وہ دونوں کافی حیران ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کو نشان کو دبانا نہ بھولیں۔